وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون پیشکش محمود شاہد۔ مضمون کا عنوان ہے ہندوستان اور جمہوریت۔ ہندوستان 1947 کی رات 12 بجے آزاد ہوا۔ آزادی کا مطلب صرف زمین ہی کی آزادی نہیں ہے بلکہ عوام کو بھی آزادی میسر ہو۔ زمین اور عوام کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے دستور مرتب کیا گیا۔ دستور میں نظام حکومت کے اصول بتائے گئے، شہریوں کے بنیادی حقوق کی وضاحت کی گئی، عدالتوں کے دائرۂ کار پر روشنی ڈالی گئی، نظم و نسق قائم کرنے والے اداروں کے اختیارات بتائے گئے، جرم اور سزا کی تعریف بیان کی گئی۔ حکومت اور عوام کو پابند کیا گیا کہ وہ دستور کا احترام کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ دستور کے مطابق انتخابات کے ذریعے حکومت بنائی جائے۔ ہر 5 سال شفاف اور منصفانہ طرز پر انتخابات کا انعقاد عمل میں آئے۔ دستور میں انتخابات کی رہنمایانہ ہدایات موجود ہیں اور انہی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انتخابات کا انعقاد عمل میں لانا ہے۔ انتخابات کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ادارہ جات بھی قائم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان میں دستور کی متعین کی گئی ہدایات کے مطابق انتخابات منعقد ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس سوال کا جواب مثبت میں دے سکتے ہیں؟ انتخابات کا عمل بہت ہی آسان ہے۔ کچھ ہم خیال اور ہم مزاج لوگ ایک پرچم کے نیچے جمع ہوتے ہیں اور ایک جماعت تشکیل دے کر اس کا نام طے کیا جاتا ہے۔ پھر اس جماعت کے لوگ اپنے پرچم اور نام کے ساتھ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، انہیں اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، ان کو اپنے خیالات، منصوبوں اور عزائم سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ برسر اقتدار آئیں گے تو ان کے مسائل حل کریں گے، ان کے جان و مال کی حفاظت کے پختہ انتظامات کریں گے، روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، کاروبار اور صنعتوں کو تقویت پہنچائیں گے، لوگوں کی فلاح و بہبودی کی اسکیمات متعارف کرائیں گے، بیرونی خطرات سے ملک کی سرحدوں کو محفوظ رکھیں گے اور ملک اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے اقدامات اٹھائیں گے۔ جس جماعت یا جماعتوں پر عوام کو اعتماد ہوگا انہیں اپنے ووٹوں کے ذریعے اقتدار میں لائیں گے۔ لیکن کیا ان خطوط پر ہندوستان میں انتخابات کا انعقاد عمل میں آتا ہے؟ انتخابات جو جمہوری طرز حکومت کی بنیاد ہے، وہی بنیاد ہندوستان میں کمزور ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بنیاد پر جمہوریت کا جو ڈھانچہ کھڑا ہے وہ ناپائیدار اور غیر مستحکم ہے۔ ہندوستان میں انتخابات لاکھوں کروڑوں کا کھیل بن گیا ہے۔ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ووٹنگ میں دھاندلیوں کے ذریعے جماعتیں اقتدار پر قابض ہوتی ہیں، عوام سے کیے ہوئے وعدے سراب ثابت ہوتے ہیں۔ انتخابات عوام کو بے وقوف بنانے کا ایک ذریعہ بن گئے ہیں۔ جن اداروں کی نگرانی میں انتخابات منعقد ہوتے ہیں وہ محض تماش بین ثابت ہوتے ہیں۔ دستور کی ہدایات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو امیدوار انتخابات میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ لاکھوں اربوں خربوں کی رشوت خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں رشوت خوری اور گھوٹالوں کا بازار گرم ہے۔ کیا ہندوستان میں شہریوں کے حقوق محفوظ ہیں؟ جس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسا معاملہ ہو وہاں شہریوں کے حقوق کیسے محفوظ ہوں گے؟ طاقتور کمزور کو اپنے زیر پا رکھتا ہے۔ کمزور لوگ پولیس اسٹیشن اور عدالتوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور کسی وجہ سے پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان کی فریاد کوئی نہیں سنتا اور الٹا انہیں جھوٹے اور بے بنیاد معاملات میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پسماندہ اور بے یار و مددگار افراد پولیس اسٹیشنوں اور عدالتوں کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔ انہیں امید نہیں ہوتی کہ وہاں ان کی مدد کی جائے گی اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ان دنوں ہندوستان میں محکمہ پولیس کافی بدنام ہو گیا ہے۔ پولیس اپنے کردار کی وجہ سے مسلسل تنقید کی زد میں ہے۔ ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پولیس کی شبیہ مجروح ہوئی ہے۔ پولیس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پولیس مجرموں کا ساتھ دیتی ہے اور معصوموں کو گرفتار کر کے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتی ہے۔ اس بات کے عینی شواہد موجود ہیں۔ پولیس پر یہ بھی الزام ہے کہ پولیس وزارت داخلہ کے اشاروں پر حکومت کے مفاد میں کام کرتی ہے اور اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرتی ہے۔ ہندوستان میں محکمہ پولیس خوف کی علامت بن گیا ہے
اب تو لوگوں کو CBI پر سے بھی بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ کیا ہندوستان کی عدالتوں میں انصاف پر مبنی فیصلے ممکن ہیں؟ خود سپریم کورٹ کے ججز نے ان شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ ججز کے تقررات سے لے کر مقدمات کی ترتیب تک ہر معاملے میں برسر اقتدار جماعت اثر انداز ہوتی ہے۔ حال ہی میں جو فیصلے سامنے آئے ہیں ان سے عدالتوں کا کردار مشکوک ہو گیا ہے۔ عدالتوں میں فیصلے ثبوت اور حقائق کی بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ حکومت کے منشا کے مطابق فیصلے صادر کیے جا رہے ہیں۔ عدالتیں جو شہریوں کے حقوق اور جمہوری اقدار کی محافظ ہوتی ہیں وہی انصاف اور حق گوئی کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ اب لوگ کس در کی زنجیر ہلائیں؟ خود حکومت کا جمہوریت کے تئیں مخالفانہ رویہ ہے۔ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے عوامی نمائندے بھی غیر دستوری کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے حکومت کی جانب سے انہیں شہ ملتی ہے۔ اپنے مفاد کے حصول کے لیے حکومت اکثریت کے تعاون کی بنیاد پر دستور میں ترمیم کرنے کے قدم اٹھاتی ہے۔ خیر سے یہ ترمیمات غیر جمہوری اور عوام دشمن کیوں نہ ہوں۔ ان دنوں کچھ ایسے غیر دستوری اور غیر جمہوری قوانین کا اطلاق کیا جا رہا ہے جن سے عوام خصوصاً اقلیتی طبقے میں غیر یقینی اور خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر ہندوستان میں نہ دستور کا احترام باقی ہے اور نہ جمہوریت کی قدریں باقی ہیں۔ ملک میں مطلق العنانیت اور ایک خاص مذہب کو فروغ دینے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ ہندوستان 1947 میں دنیا کے نقشے پر دستور کی بنیادوں پر قائم ایک جمہوری اور سیکولر ملک کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون پیشکش ڈاکٹر عبدالقیوم۔ مضمون کا عنوان ہے قصہ چابہار بندرگاہ کا۔ بین الاقوامی تعلقات میں باہمی تعلقات کی اہمیت، نوعیت اور ضرورت وقت اور موقع کے لحاظ سے بدلتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران 15 مارچ 1950 سے ہندوستان کے ساتھ جاری تعلقات کو ختم کرتے ہوئے 5 جولائی کے وسط میں چین کے ساتھ $400 بلین کے ایک ترقیاتی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ 75 سالہ دوستی کے تعلقات کو سرد بستے میں ڈال دیا ہے۔ چین کے ساتھ قریبی تعلقات کا آغاز جنوری 2016 میں صدر چین جن پینگ کے دورے ایران سے ہوا۔ جولائی 2017 میں وزیر اعظم مودی کے دورے اسرائیل پر صدر ایران حسن روحانی نے کشمیری عوام سے زور دے کر کہا تھا کہ انہیں ظالم کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ جولائی کے اوائل میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے اعلان کے ذریعے دنیا کو آگاہ کر دیا تھا کہ تہران چین کے ساتھ حکمت عملی کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان کے وزیر اعظم کے دفتر اور وزیر خارجہ کے دفتر میں کوئی ہلچل دکھائی نہیں دی، جبکہ ایران ہندوستان کو اب بھی یومیہ 425,000 بیرل تیل فراہم کرتا ہے۔ بندرگاہ چابہار خلیج عمان میں ایران کے صوبے سستان و بلوچستان کے جنوب مشرق میں مکران کے ساحل پر آبنائے ہرمز کے دہانے پر ہے۔ 1970 میں شاہ ایران شاہ رضا شاہ پہلوی نے چابہار کو بلدیے کا درجہ دیتے ہوئے اور اس پر $600 ملین خرچ کرتے ہوئے اس کو ایک بڑے بندرگاہ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم 1969 میں اسلامی انقلاب کی وجہ سے اس کا فروغ رک گیا تھا۔ اس کی ترقی کا پہلا مرحلہ 1983 میں پورا ہو گیا۔ اس بندرگاہ کے 2 حصے ہیں، ایک شہید بہشت اور دوسری بندرگاہ شہید کلنتاری ہے۔ پاکستانی صوبے بلوچستان کی بندرگاہ گوادر سے اس کا فاصلہ صرف 170 کلومیٹر ہے۔ یہاں بلوچ نسل کے لوگوں کی آبادی زیادہ ہے، چنانچہ بلوچ اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 2016 کی مردم شماری کے مطابق چابہار کی آبادی 1.7 لاکھ ہے۔ 1992 میں اسے آزاد تجارتی صنعتی منطقہ فری ٹریڈ انڈسٹریل زون کا درجہ دیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ 2003 میں اس بندرگاہ کی ترقی کے لیے ایران اور ہندوستان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ تاہم ایران کے خلاف عائد امریکی تہدیدات کے نتیجے میں ہندوستان نے اس معاہدے کے نفاذ کی جانب کوئی پیش رفت نہیں کی۔ مئی 2016 میں ہندوستان نے ایران کے ساتھ بندرگاہ
شہید بہشتی کو فروغ دینے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے ذمے اس بندرگاہ پر 600 میٹر طویل کنٹینر کو استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرنا تھا۔ چابہار بندرگاہ ایران کی واحد بندرگاہ ہے جو بحیرہ ہند سے راست جڑتی ہے، اور یہ بندرگاہ ممبئی سے صرف 843 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ہندوستان ممبئی کے ساحل سے اپنے تجارتی جہازوں کے ذریعے سامان لاد کر چابہار سے سڑک کے راستے صرف 90 کلومیٹر دور ایران کے آخری پڑاؤ ملک کے ذریعے پورے افغانستان کو بآسانی رسد پہنچا سکتا تھا، اور افغانستان کو رسد پہنچانے کے لیے پاکستانی راستے پر ہندوستان کا انحصار اس معاہدے کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے ذریعے ہندوستان کو چابہار کو 10 سالہ ٹھیکے پر دیا گیا تھا۔ 2018 میں ہندوستان نے تقریباً 5 لاکھ ٹن ساز و سامان افغانستان کو اسی راستے سے پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی ساز و سامان ترکمانستان، ازبکستان اور وسطی ایشیا کے لیے بھی اپنی مصنوعات پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے چابہار کو وسطی ایشیا کے لیے گیٹ وے دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ 2016 کے معاہدے میں ہندوستان نے ایران کے ساتھ $8 ملین کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ رقم چابہار بندرگاہ اور اس کے قرب و جوار میں موجود خصوصی منطقے کی ترقی کے لیے تھی۔ ہندوستان نے افغانستان کو ایران سے جوڑنے والی 240 کلومیٹر سڑک کی تعمیر بھی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے چابہار سے حاجی گاج وسطی افغانستان تک ریلوے لائن بچھانے کا معاہدہ بھی کیا تھا۔ اس طرح ہندوستان نے جنوب مغربی افغانستان کے صوبے نمروز میں زربخ، جو کہ ایران کی سرحد پر واقع ایک ضلع مستقر ہے، تک 217 کلومیٹر 2 لائن کی سڑک افغانستان کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے، جو کہ شاہراہ 606 کہلاتی ہے، جو افغانستان کے صوبے فراہ کے شہر دلارم کو ایرانی سرحد پر موجود افغانی قصبے زربخ سے جوڑتی ہے، جس سے زائد از 12 گھنٹے کا سفر اب صرف 2 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ ایران میں ایک اور بندرگاہ عباس بھی ہے، تاہم یہ بندرگاہ چونکہ کم گہرائی رکھتی ہے، اس لیے 2,50,000 ٹن والے بھاری تجارتی جہاز اس بندرگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایران کے لیے مال لانے والے بھاری تجارتی جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر مال اتارتے ہیں، اور یہاں سے 1000 ٹن سامان لانے والے چھوٹے جہازوں سے بندر عباس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ایران کی 85% سمندری تجارت بندر عباس سے ہی ہوتی ہے۔ ایران کے 2440 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بشمول بحیرہ کاسپین پر تقریباً 1 درجن بندرگاہیں ہیں۔ تقریباً 10 بندرگاہیں خلیج فارس کے ساحل پر ہیں۔ چابہار سے بندر عباس کے درمیان کا فاصلہ 357 ناٹیکل میل ہے۔ اس کے باوجود بندرگاہ چابہار کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس بندرگاہ سے افغانستان کا فاصلہ کراچی کی بندرگاہ کے مقابلے میں سب سے کم 800 کلومیٹر ہے، اور 2019 میں 8.5 ملین ٹن اس کی صلاحیت کے مقابلے میں صرف 10% صلاحیت ہی استعمال ہوئی ہے۔ اکتوبر 2017 میں پہلا ہندوستانی جہاز گیہوں کے کھیپ افغانستان کے لیے لے کر اسی بندرگاہ کو پہنچا تھا، جبکہ دسمبر 2018 سے ہندوستان بندرگاہ چابہار کے انتظامات جزوی طور پر سنبھال رہا تھا۔ 2016 میں طے پائے ہند ایران معاہدے کو تقویت دسمبر 2019 کے اواخر میں منعقدہ 2 روزہ کمیشن کے اجلاس سے ملی، جس میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ جے شنکر اور محمد جواد ظریف نے دہلی میں شرکت کی اور اس معاہدے کا جائزہ لیتے ہوئے نفاذ میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ مئی 2016 میں ہی ہندوستان، افغانستان اور ایران کے درمیان سہ فریقی بات چیت شروع ہوئی تھی۔ ان تینوں ممالک کی اعلیٰ قیادت نے چابہار معاہدے کو مکمل طور پر نافذ العمل کرنا بھی طے کیا تھا، جن میں افغانستان تک سڑک بچھانے کا تذکرہ بھی تھا، جس کے لیے ہندوستان نے $500 ملین 3,500 کروڑ روپے مشغول کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ ایران نے ترقیاتی کاموں میں ہو رہی دیری کو بہانہ بناتے ہوئے 2016 میں طے پائے معاہدے اور طے پائے سہ فریقی معاہدے سے بغیر کوئی اطلاع دیے ان معاہدوں سے ہندوستان کو علیحدہ کرتے ہوئے چین سے $400 بلین کا 25 سالہ معاہدہ طے کر لیا۔
इस पर हिंदुस्तान का कोई न तो रद्द अमल सामने आया और न ही इससे किए गए मुआहदात का क्या मौकूफ है, इसकी कोई इतला नहीं मिली। $400 बिलियन की सरमायाकारी के नतीजे में चीन ईरान के तेल और गैस के बशमूल 12 वसाइल से इस्तेफादा करेगा और इसके जवाब में ईरान दिफा, इतलाती टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, सयाहत और टेलीकॉम के शोबों में चीन से इस्तेफादा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया मुआहदा सिर्फ 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान से तय पाया 2016 का सीपेक मुआहदा 234 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसकी तफसीलात से दुनिया आज तक लाइल्म है। तेल की गिरती कीमतों और अमरीकी तहदीदात से आजिज ईरान ने अपने लिए एक भरोसेमंद साथी को बिलाखिर पा लिया। सच है, सियासत चाहे घरेलू हो या बैनुल अक़वामी, न तो किसी की दोस्ती मुस्तकिल होती है और न दुश्मनी। मुस्तकिल अपना कौमी मफाद होता है। चुनांचे चीन को भी पाकिस्तान के बाद ईरान की शक्ल में 25 साल तक एक भरोसेमंद दोस्त मिला है। 1971 से चीन ईरान दोस्ती के 50 वर्षों में पहली मर्तबा दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। इस तरह इनकलाबी ईरान ने न तो मशरिक और न ही मगरिब के नारे से निकलकर चीन से दोस्ती के जरिए अपने उसूलों से समझौता किया है। चीन ईरान इराक जंग के दौरान ईरान को हथियारों की फराहमी का तजुर्बा रखता है। 2012 में जबकि ईरान बैनुल अक़वामी तहदीदात के जरिए कुचला जा रहा था, ऐसे वक्त में चीन ईरानी तेल की बरामदात का 54% खरीदार था, जिसकी अदायगी मुतबादिल और बार्टर निज़ाम के जरिए करते हुए की गई थी। जनवरी 2016 में जिनपिंग के दौरे तेहरान से दोनों ममालिक में कुर्बतों का आगाज हुआ था। आलमी मुबस्सिरीन हिंदुस्तान के साथ तय शुदा मुआहदे को रद्द करने की वजूहात तलाश कर रहे हैं। इसकी पहली वजह तो ये समझ में आती है कि 2003 से अब तक हिंदुस्तान की पेशकदमी मायूस कुन रही है। इसके अलावा ईरान ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान अपनी गिरती हुई जीडीपी और अमरीकी तहदीदात के नतीजे में 2016 के मुआहदे को अमलन पूरा नहीं कर सकेगा। गुज़िश्ता एक साल से ईरान का झुकाव पाकिस्तान और तुर्की की तरफ ज्यादा है और फिर इसके सामने पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर से चीन तक 1100 किलोमीटर सड़क का काम मई 2013 से शुरू किया गया, अब करीबुल खत्म है। चीन के साथ कुर्बत के नतीजे में ईरान पर अमरीकी तहदीदात बेअसर भी हो सकती हैं, जबकि चीन ने ईरान और अमरीका की दुश्मनी को देखते हुए दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त के उसूल पर अमल करते हुए ईरान से कुर्बत को अपने लिए बेहतर समझते हुए ईरान को हिंदुस्तान से दूर करने का एक मौका जानकर इससे इस्तेफादा किया है। इस तरह चीन जो सऊदी अरब से 1990 में ताल्लुकात के क़याम के बाद से बहुत ज्यादा करीब हो चुका है, ऐसे में उसकी दूसरे अरब ममालिक से कुर्बत भी मुस्तकबिल में यकीनी है। मुआहदे से हिंदुस्तान का इखराज हिंदुस्तान के लिए एक सबक भी है कि वो अपने दोस्तों को हल्के में न ले, चाहे वो नेपाल हो या ईरान। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्ज़ियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम